بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سابقہ ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے بارے میں واقعات سنائے تھے اور فرعونوں اور مصر کی مختصر تاریخ بھی بیان کی گئی تھی۔ اس حصہ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، نبوت اور فرعون کو دعوت دیے جانے کے بارے میں قصہ بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ تمام اہم واقعات کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ چینل کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی اور آپ علیہ السلام جوان ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی توحید کے متعلق باتیں فرعون کو انتہائی ناگوار گزرتی تھیں۔ فرعون کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن اللہ پاک کی قدرت کاملہ کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا۔ اسی لیے فرعون نے ایک سازش کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر سے دور کوئلے کی کانوں کی ذمہ داری سونپ دی تاکہ کسی طریقے سے قتل کروانے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن وہاں سے واپس شہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک قبطی ہے اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے ہے۔ قبطی فرعون کا باورچی تھا اور بنی اسرائیل کا عام شخص تھا۔ فرعون کا باورچی اس سے زبردستی بیگار لینا چاہتا تھا کہ وہ لکڑیاں اٹھا کر اس کے ساتھ لے جائے، جبکہ بنی اسرائیل والے شخص نے انکار کیا تو قبطی اسے مار پیٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرعون کے باورچی قبطی شخص کو تھپڑ مار دیا۔ نبوت والے ہاتھ کا تھپڑ قبطی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایک تھپڑ سے یہ شخص مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پریشانی میں محل تشریف نہ لے گئے بلکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے گئے اور رات پریشانی کے عالم میں گزاری۔ اگلے دن صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کہیں جا رہے تھے کہ اسی بنی اسرائیل والے شخص نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر مد مقابل شخص کے خلاف مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص شرارتی اور جھگڑالو ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے سخت الفاظ کہے اور اسے ملامت کی اور فرمایا کہ بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کی طرف پکڑنے کی خاطر چلے جس کا جھگڑا اس بنی اسرائیل کے شخص کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو بنی اسرائیلی سے الگ کرنا چاہتے تھے، جو کہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام جو ہی قریب پہنچے تو وہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھے نہ مار دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخت الفاظ کی وجہ سے بھی اسے شدید خوف لاحق ہو گیا تھا اور وہ رات والے واقعے کے بارے میں بولنا شروع ہو گیا کہ آپ نے جس طرح رات کو قبطی کو ہلاک کیا تھا مجھے بھی مار ڈالیں گے، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ قبطی نے ساری بات سن لی اور وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ بات سن لی۔ بات پھیلتے پھیلتے فرعون تک پہنچ گئی۔ اب فرعون کے ہاتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ایک معقول بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور آپ علیہ السلام مصر سے اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فرعون کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ بہت لمبا تھا اور آپ کو راستے میں بہت تکلیفیں پہنچی۔
اندھے کی منزل کی طرف چلتے چلتے آپ علیہ السلام مدین میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس سے لوگ اپنے مال مویشی کے لیے پانی نکال رہے ہیں، اور دو بہنیں اپنی بکریاں لے کر ایک سائڈ پر انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بہنوں سے پوچھا کہ آپ دونوں اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنی بکریاں ایک طرف لے کر انتظار کرتی ہیں جب تک دوسرے چرواہے اپنے مال مویشی کو لے کر واپس نہ چلے جائیں، تاکہ ہماری بکریاں ان کے ریوڑ میں نہ چلی جائیں، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ناتواں ہیں، اور غیر مردوں میں جا کر ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی ہیں، غیر مردوں کے اختلاط سے بچنے کے لیے الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ اس کنویں پر پانی پلانے کے بعد ایک پتھر کی بڑی سل کنویں کے اوپر رکھ کر کنویں کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ وہ سل اتنی وزنی تھی کہ 3-4 لوگ مل کر اسے کنویں کے اوپر رکھتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو 40 مردوں کے برابر طاقت عطا کی ہوتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ سل کنویں سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، پھر بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلا کر اکیلے ہی دوبارہ وہ سیل کنویں پر رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہی ڈول پانی کا نکالا تو اللہ پاک نے اس پانی میں اتنی برکت پیدا کر دی کہ اس ایک ڈول کے پانی سے تمام ریوڑ نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ آپ علیہ السلام بہت دنوں سے سفر میں تھے اور مناسب خوراک بھی دستیاب نہ ہو سکی تھی، اس لیے ریوڑ کو پانی پلانے کے بعد وہاں قریب ہی ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ اکثر علماء و مفسرین کے مطابق ان دونوں بہنوں کے والد محترم نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں پہلے ہی اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جبکہ بعض مورخین کے مطابق وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، واللہ عالم۔ جب وہ دونوں بہنیں گھر پہنچیں تو ان کے والد صاحب حیران ہوئے کہ آج اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی ہیں، تو دونوں بہنوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی اور پانی پلانے کے بارے میں سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ فوراً جاؤ اور اس مسافر کو بلا کر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ان دونوں خواتین میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی تشریف لائیں اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں۔ یہ انہوں نے صراحتاً کہہ دیا تاکہ مسافر کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلتے چلتے ان کے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب مہمان نوازی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سفر کی وجہ و حالات دریافت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بتایا اور تمام حالات سنائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ اب آپ فرعون کی دسترس سے نکل آئے ہیں، وہ ظالم اب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے میں ان کی صاحبزادی نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ان کو بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طاقتور ہونے کے بارے میں کنویں سے سیل ہٹانے اور واپس رکھنے کا بتایا کہ اس سے طاقتور ہونے کا اندازہ لگایا، اور جب میں ان کو لے کر گھر کی طرف آ رہی تھی تو ان کے آگے آگے آ رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جب دائیں یا بائیں مڑنا ہو تو پتھر اس طرف پھینک کر مطلع کر دیں تاکہ میں راستہ جان سکوں۔
اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ دیانتدار بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دیکھ کر جان گئے تھے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائیں گے، اسی لیے 8-10 سال انہیں اپنے پاس رکھنے اور اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کرنے کا معاہدہ کر لیا کہ اگر آپ 8 یا 10 سال یہاں رہیں گے اور ریوڑ چرائیں گے تو آپ کو بدلے میں لباس اور کھانا ملے گا، اور اس کے بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی حامی بھر لی اور 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور ریوڑ کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدمت کے عوض دے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے حصے کی بکریاں لے کر واپس مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ بھیس بدل کر اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں گے اور پھر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں گے تاکہ فرعون کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری ہونے سے بہت پہلے ہی اپنی صاحبزادی سے کر دیا تھا، اور جب آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے 2 بچے بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ مفسرین عظام کے مطابق جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا وہ بہت ہی تاریک اور ٹھنڈی رات تھی۔ آپ علیہ السلام سفر میں راستہ بھٹک گئے اور مشہور آمد و رفت والے راستے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت کوشش کی لیکن راستے کا سراغ نہ مل سکا۔ آپ کوہ طور پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک طرف دور بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ آپ لوگ ذرا یہاں ٹھہریں، میں نے دور ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس میں سے کچھ چنگاریاں دہکتے کوئلے لے کر آتا ہوں تاکہ یہاں آگ جلا کر حرارت حاصل کر سکیں۔ وہ آگ نہیں، خدائی نور تھا جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، عام آدمی اس نور کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اکثر مورخین اور مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کا ارادہ فرمایا جو ان کو نظر آئی تھی اور چلتے چلتے آگ کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹے دار سبز و شاداب جھاڑی نما درخت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ اپنے پورے جوبن پر بھڑک رہی ہے لیکن درخت کی شادابی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام حیران و پریشان وہیں رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں کھڑے تھے، اس وادی کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں وادی طوٰ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ مبارک قبلہ شریف کی طرف تھا اور یہ درخت مغرب کی سمت آپ کی دائیں طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے طوٰ کی مقدس وادی میں گفتگو فرمائی اور حکم دیا کہ اس خطہ پاک کے احترام میں تعظیم و توقیر بجا لاتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس تو میری عبادت کیا کر اور نماز پڑھا کرو اور مجھے یاد کیا کرو۔ پھر اللہ پاک نے آگاہ کیا کہ اے میرے محبوب بندے، یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے، ہمیشہ کا گھر تو قیامت کے بعد ہوگا، اور قیامت ضرور برپا ہوگی، اور قیامت برپا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کا کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی فائدے بھی ہیں۔ تو حکم ہوا کہ زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔
اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اس سے دور ہٹنے لگے تو حکم ہوا کہ اسے دم سے پکڑ لو۔ آپ علیہ السلام نے جب اسے دم سے پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس سانپ کو دم سے پکڑ لو تو انہوں نے آستین کے کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر اسے دم سے پکڑا اور وہ دوبارہ ڈنڈا یعنی کہ عصا بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسے باہر نکالو۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کی پیروی کی اور ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو نظر پڑی تو ہاتھ چاند کی مانند چمک رہا تھا اور کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ 2 بڑے معجزے عطا فرما دیے۔ دوبارہ اللہ پاک کے حکم سے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو پہلے جیسا ہو گیا۔ یہ 2 تو بڑے معجزات تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے دیگر بھی بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے جن کا ذکر بعد میں آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسول کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح گفتگو کرنے میں ماہر ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میری تصدیق کے لیے ساتھ بھجوا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک لوگوں کو چن لیتا ہے اور یہ ذمہ داری صرف ان چنے ہوئے لوگوں کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی یہ ذمہ داری سونپے جانے کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنی نعمتیں گنوائیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور مددگار بنا دیا۔ اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کے دربار میں تشریف لے آئے اور اللہ پاک وحدہ لا شریک کی عبادت کی ترغیب دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ساتھ اپنے قبیلے بنی اسرائیل کی آزادی کا بھی مطالبہ کر دیا، کیونکہ فرعون طاقت اور اقتدار کے نشے میں تھا اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ اس نے تکبر سے گردن اونچی کر لی، اللہ کے محبوب بندوں کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آیا۔ فرعون نے جتانا شروع کر دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے محل میں کرتا رہا ہے۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہی اللہ پاک رب ہے جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون قبر و نخوت میں یہ باتیں ماننے کو تیار نہ تھا اور ٹھوس دلیلوں کے باوجود بھی انکاری ہی رہا اور اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا کہ سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ رب العزت کی ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن فرعون اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا رہا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں آپ کو قید کر دوں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بھی دکھایا۔
اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کیا، پھیرے سے نکالا تو وہ چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، اور پھر جب وہ دوبارہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اصل رنگت لوٹ آئی۔ لیکن یہ دونوں کھلے معجزات دیکھ کر اس کے باوجود بھی فرعون راہ راست پر نہ آیا، پہلے کی طرح کفر و ضلالت کے راستے پر گامزن رہا، بلکہ کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ پورے ملک میں جتنے بھی جادوگر موجود ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ وہ تمام جادوگر اس کی رعایا کہلاتے تھے اور اس کے حکم کے پابند تھے، تو وہ تمام فرعون کے محل کے قریب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے اللہ پاک کے عذابوں کا نازل ہونا، فرعون کا بنی اسرائیل کو تہ تیغ کر کے ختم کرنے کی سازش، دریائے نیل کا پار کرنا اور مزید اس سے متعلقہ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔